یہ سورۃ الشعراء کا 8واں رکوع اور 19ویں پارے کا 12واں رکوع۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو رب العالمین ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے شغوفے نرم و نازک ہیں، یعنی یہ ساری نعمتوں میں کیا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو اطمینان کے ساتھ کہ تم پہاڑوں میں محل بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کی بات نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کے اندر اگر آپ کسی کے سامنے حق بات کریں تو اس دور میں بڑی سنبھل کر کرنی پڑتی ہے۔ مثلا باتوں باتوں میں آپ نے چند نصیحتیں کر دیں، پھر اس کے بعد 2-4 دنوں کے بعد بڑی حکمت عملی کے ساتھ پھر نصیحتیں کی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، تم ہر وقت دین کی باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی نماز کی بات کرتے ہو، کبھی درس قرآن کی بات کرتے ہو، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ مذہبی جنونی آدمی ہے، مذہبی جنونیت ہے اس پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی پاگل خانے میں جائیں تو وہاں کے پاگل اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں، اور وہ تمام ڈاکٹروں کو بلکہ آپ کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی محبت میں جو پاگل ہو جاتا ہے تو وہ ان عقل مندوں کو جو واقعی عقل مند ہیں، کہ جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، یا کم از کم وہ اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ دین ہی کو فوقیت ہونی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو یہ دنیا کے جو متوالے ہیں یہ ایسے لوگوں کو مجنون اور پاگل سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی سایہ ہو چکا ہے، زیادہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے ان پر کوئی اثرات ہو گئے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بیچارے دماغی طور پر نادان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر انسان کو عقل ہو تو وہ آخرت کی فکر کرے اور دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ تو ان ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا، قالوا، وہ بولے، انما انت من المسحرین، تم پر تو جادو ہوا ہے، کہ ایسی عجیب و غریب آپ باتیں کر رہے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یہ وہی ایک بیماری ہے جس میں تمام کفار مبتلا ہوئے کہ انہوں نے نبیوں کو اپنے جیسا سمجھا۔ فَأْتِ بِآیَةٍ، تو کوئی نشانی لاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔
آپ نے فرمایا کیا نشانی چاہیے؟ تو کہنے لگے پہاڑ پھٹ جائے، اس سے اونٹنی نکلے اور نکل کر وہ بچے کو جنم بھی دے۔ قال هذه ناقۃ لها، آپ نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، ایک دن تمہاری باری ہے۔ ایک ہی تالاب تھا جو بہت بڑا تھا، یہ اونٹنی چونکہ بہت بڑی ہے سارے تالاب کا پانی پی جائے گی، ایک دن پیے گی اور ایک دن نہیں پیے گی۔ جس دن پانی پیے گی اس دن تم اس تالاب میں سے پانی نہیں لے سکتے، لیکن اونٹنی جس دن پانی پیے گی اس دن اتنا دودھ دے گی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تو تم اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو صبح وہ پچھتاتے رہ گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور زوردار آواز سے وہ ہلاک ہو گئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے۔